الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ لقمان 21واں پارہ اور سورہ فاطر 22واں پارہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اس دن سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اللہ سے ڈرتے رہو اس دن کے بارے میں لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بچے کے کام میں نہیں آ سکے گا، نہ بچہ باپ کے کام، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ بچہ باپ کے کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر جو انعامات بتائے ہیں وہ سب سچ ہیں، حق ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان، نفس، وسوسے، خواہشات یہ دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان کے وعدوں میں نہ آؤ، اللہ کے وعدے، اللہ رسول کے وعدے سچے ہیں، ان کو مانو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور کئی آیات میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، جو اس کی بات مانتے ہیں ان کو سیدھا جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید،
ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم، جنہوں نے اللہ رسول کا کہا مانا، ایمان لائے، اچھے اعمال بجا لائے، ان کے لیے دنیا آخرت کی زندگی عمدہ ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے۔ تو جب ایک دشمن انسان کی رگوں میں داخل ہو چکا ہو تو پھر اس دشمن کے جال میں پھنس جانا ایک معمولی سی بات محسوس ہوتی ہے کہ اتنا قریب ہے وہ، اور پھر اس دشمن سے بچاؤ کا جو انتظام ہے جو قرآن حدیث نے بیان کیا ہے، اس بچاؤ پر انسان عمل نہ کرے تو پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ ظاہری دشمن ہو یا خفیہ دشمن ہو، جب اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا تو وہ دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ ظاہری دشمن سے بھی انسان بچاؤ کا انتظام کرتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا دشمن، اس سے بھی بچاؤ کا انتظام کرنا چاہیے۔ جو حدیث میں بیان فرمایا نا کہ مجری الدم، یہ وسوسہ ڈالنے کے لحاظ سے ہے۔ قرآن مجید نے 13ویں پارے میں فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ جو لوگ شیطان کی بات مانتے رہتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے شیطان کی پیروی کرتے رہتے ہیں، شیطان ان کو وعدہ دلاتا ہے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا، جیسے تم ادھر بڑے سردار ہو، چودھری ہو، ادھر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آخرت میں میدان حشر میں جب لوگ پھنس جائیں گے، اللہ شیطان کو سامنے حاضر کرے گا، ان لوگوں کا مکالمہ ہوگا جو شیطان کی بات مان رہے تھے۔ قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان سے پوچھا جائے گا بھائی یہ بندے ہیں، تم نے ان کو جھوٹے وعدے دلائے تھے اور گمراہ کیا ہے۔ کہتا ہے میں تو صرف باتیں ہی، وسوسے ہی ڈالتا تھا، یہ آگے عمل خود کرتے تھے، میں تو صرف تھوڑا سا کام کرتا تھا، وسوسہ ڈال دیتا تھا، آگے یہ کام خود کرتے تھے، میں ان کو کوئی مجبور کر کے پکڑ کے وہ کام نہیں کراتا تھا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہیں کوئی پکڑ کر مجبور نہیں کرتا تھا اس گناہ کے اوپر، مجھے نہ ملامت کرو۔ ولا تلوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اسے کہا جائے گا تم نے تو بڑے ان کو وعدے کرائے تھے کہ تم میری بات مانو تو یہ ہو جائے گا۔ کہتا ہے ووعدتکم فاخلفتکم، بس مجھے یہی کہہ دو کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ دیکھو نا، شیطان کے لیے یہ بات کہہ دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور بس وعدہ خلافی ہو گئی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ حالانکہ یہ تو وعدے کے مطابق کام کرنا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور منافق کی علامت ہے وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ امانت میں خیانت کرنا، یہ چیزیں تو منافق کی علامت ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی نفاق ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو میں تو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں سب کچھ یوں ہی دنیا کی طرح ملے گا، آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بس وعدہ خلافی ہو گئی ہے۔
حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہوتا ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، سیدھا راستہ دکھانا، بس۔ اب لوگوں کا کام ہوتا ہے اس سیدھے راستے پر چلنا۔ جو تھوڑا سا چلنا چاہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کو سیدھا راستہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتح میں جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ دکھا تو دیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام ان کے جانشینوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھا تو دیا گیا ہے، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اہدنا کا، ہدایت کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہے منزل تک پہنچا دینا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یا ان کے جانشینوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا۔ جب بندے کو سمجھ آ جائے راستہ، اللہ سے مانگنا شروع کرے، اس پر چلنے کا ارادہ کرے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور یہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ اب کوئی صراط مستقیم پر چلتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نہیں چلتا ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہمارا کام ہے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل کو واضح کر دینا، حق کی دعوت دینا، باطل سے لوگوں کو بچانا۔ یہ بات، یہ ہدایات لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور غلط راستے سے بچتے ہیں، ان کو بچانا بالفعل یہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ ان بندوں کی طلب ہے اور اللہ کی مدد ہے، وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ شیطان بھی لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ گناہ کر لو، یوں کر لو۔ کہیں اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے ہیں تو بتائے گا نہیں پیسے کم ہو جائیں گے، بخل کی دعوت دے گا، کبھی کبھی بڑی بڑی آرزویں کرے گا، یوں۔ یہ وسوسہ شیطان کا کام ہے، وسوسہ ڈالنا، بس۔ آگے لوگ خود اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو وہ بات اچھی لگتی ہے۔ دو باتیں چل رہی ہیں نا جی، ایک اللہ رسول کی بات ہے، وہ بھی سامنے ہے لوگوں کے، اور ایک نفس و شیطان کی بات ہے، وہ بھی سامنے ہے لوگوں کے۔ اب اللہ رسول کی بات پر چلتے ہیں تو دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر شیطان کی بات پر چلتے ہیں تو ان کا اختیار ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، شیطان نے کرا دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے غلطی شیطان نے کرا دی ہے تو تم معذور ہو، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، اللہ ناراض نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دونوں راستے تھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم دونوں راستے دکھائے اور اپنے راستے کے اوپر چلنے میں انعامات بتائے، دوسرے راستے پہ تم اختیار سے چلے۔ تو یاد رکھو، غلطیاں تو انسان کا نفس کراتا ہے یا ماحول کراتا ہے، شیطان جو جنوں میں سے ہے وہ کراتا ہے، یا شیطان جو انسانوں میں سے ہے وہ کراتا ہے، اور یہ بندہ غلطی کر دیتا ہے۔ بے شک شیطان نے یا ماحول نے غلطی کرائی ہے، غلطی اس سے ہو گئی، لیکن یہ بندہ معذور نہیں ہے، اس کو اس غلطی پر سزا ہوگی جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کہہ دینا مجھ سے شیطان نے غلطی کرائی، بس اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو معذور سمجھنا یہ نہیں ٹھیک۔ اس غلطی پر معافی مانگنا ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ تو اللہ کی شان بیان کی. برب الناس لوگوں کا پالنے والا ہے. ملک الناس بادشاہ وہی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. صرف وہی بادشاہ ہے. یہ کیا بادشاہی ہیں دنیا کی، آپ لوگ تو اب سب جانتے ہی ہیں. ملک الناس بادشاہ وہی ہے. الہ الناس معبود وہی ہے. عبادت نام کی چیز صرف اللہ کی لیے ہوگی. پالنے والا بھی وہی ہے. آپ سوچو تو صحیح نا، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے کہ کوئی افسر، مالک، ادارے کا سربراہ، ہم کام کرتے ہیں، وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، اور لوگ اپنے اس ادارے یا حکومت یا فلاں کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں. اگر وہ ادارہ یا حکومت ہم سے خلاف شرع کام کرانے پہ آئے تو ہم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے وہ بچتا ہے. جو بندے تنخواہ دیتے ہیں، ہم ان کے ملازم ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ خلاف شرع کام کراتے ہیں، لوگ کر دیتے ہیں. یا وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اپنا سربراہ، تو قریب والے لوگ اس کو باوجود اس کے کہ سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، منع نہیں کرتے. تو یہ کیوں کہ ہمیں وہ تنخواہ دیتے ہیں، ہمارا وہ خیال کرتے ہیں، اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں. ہے غلط، حق حق ہوتا ہے. روزی رزاق اللہ ہے، کہنا چاہیے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے اپنے ذمہ رزق لیا ہوا ہے، بس واسطہ کبھی یہ بن جائے گا کبھی وہ بن جائے گا. رزق وہ ہے جو الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ فإن اللہ يحب المتوکلین. لوگوں سنو، تمہارے لیے جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تم پورا استعمال کر کے دنیا چھوڑو گے جتنا لکھا ہوا ہے. لہٰذا غلط کاریوں کی وجہ سے وہ رزق بڑھتا نہیں ہے. بعض احادیث میں آتا ہے نیکیوں کی وجہ سے رزق بڑھ سکتا ہے. والدین کی خدمت، بڑوں کی اتباع سے تو بڑھ سکتا ہے، برکت آ جاتی ہے اس میں. ایسی کوئی ناگہانی نہیں آتی کہ جس سے رزق ضائع ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ معبود ہے، اسی کی عبادت ہے، اور وہی پرورش کرنے والا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے. تو جب دنیا کے عارضی مالک، بادشاہ یا افسر کی لوگ لحاظ رکھتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے، جبکہ وہ غلط بات بھی کہتا ہے تو اتباع کرتے ہیں، یہ تو عارضی سا نظام ہے. تو جو رب العالمین پیدائش سے پہلے سے لے کر بعد تک سارا رزق، سب نعمتیں عطا کر رہا ہے، کیا اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا جائز ہوگا؟ دنیا کے عارضی افسر کی بات کے مخالفت سے لوگ ڈرتے ہیں اور خلاف شرع کام کر رہتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. حکومت بت خانے بناتی ہے تو ان کے قریب بھی تو مولوی وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے اور اسلام آباد میں ضروری ہے بت خانہ بنانا؟ سمجھانا چاہیے. ہماری بات کون سنتا ہے؟ 4 بندے ہیں جو قریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بتاتے ہوں گے کہ پھر بادشاہ سلامت ناراض ہو جاتے ہیں. جب دنیاوی ناراضگی سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارا جو نوکری ہے، تنخواہیں بند ہو جائے گی، تو جو اللہ رزق دیتا ہے وہ کتنا مہربان ہے، اس کا یک طرفہ کرم ہے. انسان اس کی وفا میں ہو یا بغاوت میں ہو، وہ رزق بند نہیں کرتا. رب العالمین فرمایا نا، رب العالمین. عالم میں سارے عالم آتے ہیں، خواہ عالم کفر میں کوئی رہتا ہے، عالم اسلام میں رہتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اس کا یک طرفہ کرم ہے. یہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، وہ رزق وہ دیتا ہے. تو بات تو اصل اگلی ہے جو موضوع سے مناسبت ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اے اللہ، میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں ان خبیث چیزوں کے مقابلے میں جو وسوسہ ڈالتی ہیں. وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنت والناس. جنوں میں بھی ہیں یعنی شیطان،
اور انسان بھی۔ شیطان کا، جن کا، وہ تو نظر نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے، جیسے ابھی بیان ہوا، کہ انسان کی رگوں میں جس طرح خون چلتا ہے، شیطان ایسے چلتا ہے، تو اس کا وسوسہ ڈالنا دل میں تو سمجھ آتا ہے۔ شیطان کا، جن کا، وہ نظر جو نہیں آتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پناہ مانگو ان لوگوں سے جو گندے وسوسے ڈالتے ہیں، خواہ شیاطین ہیں، جن یا انسان ہیں برے وسوسہ ڈالنے والے، دونوں سے پناہ مانگو۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ شیطان کا وسوسہ تو سمجھ میں آتا ہے، انسان کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے وہ تو سامنے ہوتا ہے۔ انسان کا وسوسہ یوں ہوتا ہے کہ دوست اپنے دوست کو ایک عجیب بات کہہ دیتا ہے۔ ایک پہلے عام سادہ سی بات کرتے ہیں، یار تم تو بڑے کمزور نظر آ رہے ہو، رنگ پیلا نظر آ رہا ہے، اور کوئی مصیبت یاد ہو یا نہ ہو، تمہیں کرونا تو نہیں ہو گیا؟ اب یہ بندہ سارا دن سوچتا رہے گا، لگتا ہے، پھر شیشہ دیکھے گا، پھر صاف کرے گا، پھر دیکھے گا کہ رنگ پیلا، تو یہ وسوسہ ڈال دیا ہے اس نے۔ یہ تو ایک عام سادہ بات ہے۔ اب کوئی گندی بات دوست کو کہہ دیتا ہے، فلانی جگہ ہم گئے، ایسا لاہو العیب تھا، یوں تھا، فلاں تھا، تمہیں کہا بھی تھا، تم نہیں آئے تھے۔ اب یہ دل میں برائی سوچ رہا ہے، چلو وہ وہاں گئے تھے، فلاں گیا تھا، یہ ہوا تھا، اس طرح۔ میں چیزوں کا زیادہ واضح نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے ہو۔ اب یہ بندہ جو اس گناہ کی مجلس میں نہیں گیا، دوسرے دوست نے اس کو کہا تم نہیں آئے تھے، ہم تو وہاں یوں تھے، یہ من الجنۃ والناس ہے۔ یہ لوگ ہیں، انسان ہیں، جو دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، برائی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ پھر سوچتا رہتا ہے کہ ایسا کریں۔ ایک بزرگ خیر القرون میں گزرے ہیں، فرماتے ہیں لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ فإن المرء یقارن بالقارن یقتدی۔ کسی کا حال پوچھنا ہو تو اس سے خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روحانی حال ہے۔ اس کے دوست دیکھ لو وہ کیسے ہیں، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابی کبابی عللے تللے فلم سازوں، فلم دیکھنے، اس طرح کے گانے سننے والوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تو سمجھ لو پھر یہ بھی برا ہے۔ لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ۔ کسی کا حال پوچھنے کے لیے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے دوست دیکھ لو، اگر اچھے ہیں تو یہ اچھا ہے، اور اگر اچھے نہیں ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور آگے انسان عمل خود کرتا ہے۔ شیطان ایک جھوٹ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں تیسرے پارے میں؟ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ۔ شیطان مزین کرتا ہے، کبھی مال مویشی کو، بینک بیلنس کو، کبھی ان عورتوں کو، کبھی اولاد کو، اور اس کی محبت میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے، دنیاوی محبتوں میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اپنا کاروبار، اپنا سیم و زر، اپنے پلاٹ، اپنی مویشیاں، اپنے کھیت، اپنے یہ چیز، بس اسی میں مصروف ہو جاتا ہے اور اللہ رسول کو بھول جاتا ہے۔ یہ شیطان نے مزین کیا اور یہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو لے کر کوئی چل رہا ہے، ساتھ اللہ رسول کو بھی نہیں چھوڑ رہا، تو یہ وہ مال ہے کہ جس پر رشک اور غبطہ کرنا حدیث میں آیا کہ محبوب ہے۔
کاروبار بھی کرتا ہے، مال مویشی کھیتی باڑی بھی ہے، لیکن ساتھ جو اسلامی تقاضے ہیں اس پر بھی عمل ہے، نماز روزہ ان تمام چیزوں پر، شریعت کی باتوں پر اس کا عمل ہے، اور جو مال کی کمائی کا طریقہ ہے اس میں بھی ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، صحیح طریقے سے۔ انسان کا جب ایمان ہو کہ رزق وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے، میں نے تو سبب اختیار کرنا ہے، تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اور دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے پاس چیز چائنا کی ہے، ہمارے پاس چیز جرمن کی ہے۔ اب کون جائے کدھر جرمن میں پوچھنے کے لیے اور ادھر جائے، ہے سارا ایک ہی کچھ، تو کیا وہ جمع کرے گا؟ وہ یقین کرے جو اس کے لیے رزق لکھا گیا ہے وہ ملے گا، وہ جائز سبب اختیار کرے۔ توکل علی اللہ، توکل علی اللہ، اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، پھر دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تمہارے دشمن کون ہیں؟ تو کہتا ہے نیک لوگ، انصاف والے لوگ، نمازی لوگ، سچے تاجر، عدل و انصاف کرنے والے، ہمدردی خیرخواہی کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، یہ میرے دشمن ہیں۔ کہا تمہارے دوست کون ہیں؟ کہا دوست ظالم، بے انصاف بادشاہ، جھوٹے تاجر، گنہگار، سود خور، حرام خور، شرابی زانی، یہ اس طرح کے لوگ میرے دوست ہیں، یہ میری پارٹی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ ان الشیطان یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے کو اور اپنی جماعت کو لے کر سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کی جماعت، اس کی محنت یہی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ شیطان تو وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو اس انداز میں مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان باتھ روم کی ٹیلوں کے خریدنے میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے اور نمازیں ساری ضائع ہو جاتی ہیں، ٹوٹیوں کی پسند میں ہی سارا دن چلا گیا، اور اسے یہ نہیں خبر کہ کتنے دن کے لیے میں مکان بنا رہا ہوں۔ اور جس کو اللہ رسول یاد ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ عارضی ہی ٹھکانہ ہے، اور حق حقوق کو فراموش نہیں کرتا۔ میں نے وہ دکانیں دیکھی ہیں، اسی پنڈی اسلام آباد میں ہیں، کہ وقفہ برائے نماز ان کی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے، اور جیسے اذان ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو انہی کی دکان کے باہر لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی دکان کھلی نہیں ہوتی، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ مکھیاں مار چکے ہیں، اب ایک دو ہی رہ گئی ہیں، ان کی ایک گاہک بھی نہیں آیا ہوتا ہے۔ اسلام کے طرف آنے میں برکت ہے، نفع مناسب ہو۔ میں ایک کو سمجھا رہا تھا تم نفع بہت زیادہ رکھتے ہو، یہ چیز فلانی جگہ پہ اتنے 100 کی ہے، تم اتنے 1000 کی دیتے ہو۔ کہتا ہے چلتا نہیں ہے کام۔ میں نے کہا کام چلے گا، کام چلے گا دنیا میں بھی، ایسی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ یہ رزق حرام انسان کو راحت نہیں دیتا۔ اسباب راحت اختیار کر لو گے، لے لو گے، خرید لو گے، بڑے بڑے مہنگے بنگلے، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے مہنگے بیڈ، بڑے اونچے قسم کے میڈیکل گدے تو خرید لو گے اس پیسے سے جو لوٹا ہے، لیکن راحت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اسباب راحت ہے، راحت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ مناسب نفع ہو، آنا جانا لگا رہے، اور اس نیت کے ساتھ میدان میں آئے، تجارت میں آئے۔ اس لیے کھول رہا ہوں دکان کہ میں ایک مناسب نفع سے رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، انسانیت کی بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی لٹیرے سے کہیں نہ پڑ جائیں واسطہ ان کا اور یہ لٹ جائیں گے، اس کا ساری عبادت ہو جائے گی۔ ایک عارف کیا کہتا ہے؟ انسان جو مزین کر کے، شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، بس اسی میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے میں آیا ہوں۔ فرمایا کہیں مجھے ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے، تضاد بول رہا ہے یہ عارف جو ہے، اپنے کلام میں تضاد پیدا کر رہا ہے۔ بجلیاں بھی کہتا ہے اور ساتھ اندھیرے بھی کہتا ہے۔ بجلیوں کا کام تو روشنی ہے، اندھیرا تو روشنی نہیں ہوتا۔
تضاد پیش کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہیں مجھے ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں کو جگمگا دے یا رب وہی روشنی عطا کر. یہ یورپ کے جگمگاتے شہروں سے یہ روشنی نہیں ملتی جو دلوں کو جگمگائے. یہ روشنی تو قرآن و حدیث سے ملتی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا مبارک شخص ہے وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ دے دی، پھر اللہ نے اس کو اپنی جانب سے روشنی عطا کر دی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ، قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ایک پکار اغیار کی بھی ہے، شیطان کی بھی ہے، رسم و رواج ماحول کی ہے، اور ایک پکار اللہ اور رسول کی ہے. اللہ اور رسول کی پکار تمہیں سلامتی کی طرف دعوت دے رہی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام ما آتاکم الرسول فخذوہ. اے مومن تیری عادت یہ ہو، تیری سوچ یہ ہو کہ جو پیغام تجھے اپنے حبیب سے ملا اسے لے لے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے پیغمبر اسلام نے منع کیا اس سے رک جاؤ، بھلے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کے بعد منزل کی طرف روانگی ہوتی ہے. اتباع شریعت میں حکمت پر فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم آ گیا، یہ اوامر ہیں بجا لانے ہیں. کوئی سائنس بعد میں بتائے یا نہ بتائے، ہمیں سائنس کے بتانے کی محتاجی، اس کے سننے کی، اس کی تحقیق کی ہمیں محتاجی نہیں ہے. اسلام نے ہمیں پہلے کہا ہاتھ دھو کے روٹی کھاؤ، اس کے بعد ہاتھ دھو. ہاتھوں میں کچھ ذرات لگ جائیں تو اسے چوس لو. اب سائنس کہتی ہے کہ انگلیوں کے پوروں میں وہ جراثیم ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو چوس لینے سے کھانا ہضم ہوتا ہے. نہ کہے سائنس، بے شک نہ کہے، ہمارے ایمان میں سائنس کی تحقیق کی وجہ سے اضافہ نہیں ہوتا. ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے جو اللہ رسول نے بیان کر دیا. آمنا وسلمنا، یہ کہیں یا نہ کہیں، وہ میدے کے پرورش والے، میدہ پالنے والے، وہ سائنس کی تحقیق کی پیروی میں دم بنے رہیں. مسلمان کو اس کے پیچھے ہاں تابع داری میں آ رہی ہے. سائنس لونڈی بن کر اسلام کے پیچھے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے خدمت میں لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ رسول کی کہا کو مان کے چلنا ہے. تو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے، انسان آگے عمل خود کرتا ہے. اور آخرت میں شیطان کو یہ ملامت کرے گا شخص تو جواب ملے گا شیطان کی طرف سے، ہم تو ایک صرف بات کرتے تھے، دل میں ڈالتے تھے، تم تو خود عمل کر رہے تھے. ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ایسے کام تم سے کرائے گا شیطان، تمہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا. کیسے؟ اسراف میں انسان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے. اسراف میں، اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے چیز اسے فضول خریدنا یا گناہ والی چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بعض حضرات نے تبذیر اور اسراف میں فرق لکھا ہے. بعض نے یہ لکھا ہے جو ضرورت کے مطابق ہو صحیح، ضرورت سے فضول خریدا اور ضائع ہو گیا تو یہ ناجائز ہے. یا ناجائز کاموں پہ بھلے 1 روپیہ ہی خریدا ہے، اس سے 1 روپیہ ہی خرچ کیا، لیکن ناجائز چیز پر استعمال کیا ہے، وہ اسراف اور تبذیر میں داخل ہے. یہ ہوئی بات. اگلی بات کہ جب انسان غلط کاریوں میں لگتا ہے تو پیسہ ضائع ہوتا ہے، نتیجہ معلوم نہیں حاصل کر سکتا ہے یا نہیں. اپنے آپ کو غیرت کے ساتھ محفوظ رکھنا،
یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے تقوی حاصل کر لیا ہے، آپ نے اپنی زندگی گزارنے کا ایک گر بھی حاصل کر لیا ہے۔ جو لوگ جوانیوں کو غلط کاریوں میں استعمال کرتے ہیں، کوئی شراب میں، کوئی کباب میں، جو غلط دوستیوں میں وغیرہ، پیسہ بھی ضائع ہو گیا، عزت بھی لٹ گئی، معاشرے میں لوگ انگلی اٹھا کے بات کریں گے یہ فلانا ہے، وہ فلانے کے ساتھ اس کی گندی دوستی ہے، یہ تو سارا ہو گیا۔ مزید یہ کہ صحت بھی ختم ہو گئی۔ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان پر عمل کرتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، ماحول میں بھی عزت ہوتی ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ غلط کاریوں سے، غلط خوراکوں سے، غلط کاموں سے صحتیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر میں مبتلا کرتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ شیطان یہ کہتا ہے تم اسلام کی باتوں پر عمل کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، قربانی کرو گے پیسہ کمزور ہو جائے گا، حج عمرہ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات دو گے کم ہو جائیں گے، اور فلاں فلاں چیز پر، حالانکہ اس میں کم نہیں ہوتے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں یہی سمجھو اس سے قرض لے رہا ہوں اور قرض حسنہ کی صورت میں اس کو عطا کروں گا۔ دنیا میں بھی وہ برکت بنتا ہے، مال برکت بنتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیا جائے مال میں برکت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو زکوٰۃ نکالتا ہے، جو مال بچ گیا وہ محفوظ ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، چور چکاری نہیں ہوتی۔ اور جو مال زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اسی مال میں وہ مکس ہے نا، لاکھ روپے پر 2500 زکوٰۃ تھی، وہ لاکھ پورا ہی پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ والا مال دوسرے مال میں جو مکس ہے، یہ سارا زکوٰۃ والا مال اس کو ضائع کر دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو ایسے راستے پہ لے جاتا ہے، اس میں دنیاوی رسوائی بھی ہوتی ہے، آخرت کی تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں آخرت نظر نہیں آتی۔ جو محرمات ہیں، جو منہی عنہ چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، جس کو سلیم الفطرت شخص بھی گناہ سمجھتا ہے، قاتل کو کون اچھا سمجھتا ہے، بدکار کو کون اچھا سمجھتا ہے، شرابی کو کون اچھا سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس معاشرے میں بھی اس کو کوئی نہیں اچھا سمجھتا، تو اللہ نے ان کو گناہ کبیرہ کہا ہے، آخرت میں کون اس کو اچھا سمجھے گا؟ رسوائی بھی ہوتی ہے، پیسے میں بے برکتی بھی ہوتی ہے غلط کاریوں کی وجہ سے، اور صحت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے ہم جولی، ہم اثر، ہم کلاس ابھی صبح دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ فارغ التحصیل ہو چکا ہوتا ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے۔ اور ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ بلا وجہ رات کو جاگے رہنا صحت کو خراب کرتا ہے۔ امام بخاری نے تو وہ باب باندھا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد قصہ گوئی کرنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ صبح آپ ٹائم پر نہیں اٹھ سکو گے، اور اگر جلدی سو گے تو خود غیبی شکل میں کوئی اٹھا دے گا آپ کو کہ وقت ہو چکا ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تم حملہ کس طرح کرتے ہو، تو کہتا ہے ہرس دلا کر، لمبی لمبی امیدیں لگا کر، بخل میں مبتلا کر کے، اپنے آرام پرستی اور تعیش میں، تکبر میں، خود ثنائی میں، خود پسندی میں اور شہوت کی پیروی میں مبتلا کر دیتا ہوں، بس وہ ہمارا شاگرد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بڑے جبے کبے اور بڑے اس شکل میں آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ کہا ابلیس ہوں۔ کہا تم یہاں کیسے؟ کہا بزرگ آدمی ہے، سلام کرنے آیا ہوں۔ کہا بزرگی تو عقیدت تو میں تمہاری جانتا ہوں،
بہرحال بات چیت ہوتی رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا جو ہماری اصلاح کے لیے بات ہے کہ تم لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیسے کرتے ہو؟ تمہارے اندر وہ گر کیا ہے، وہ صلاحیت کیا ہے کہ لوگوں کو تم گناہوں میں مبتلا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں لوگوں کو اعمال کی خود پسندی میں مبتلا کرتا ہوں، ان کے گناہ انہیں بھلوا دیتا ہوں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو اس نے کبھی کچھ کیا ہوتا ہے نیکی کا کام، وہ اسے ہر روز دہراتا رہتا ہے، اسے بڑا سمجھتا ہے، گناہوں کو بھول جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، بس آئندہ ہمارا سبق اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ نیکی کر اور بس بھول جا۔ لوگ اپنی نیکی کو گھما پھرا کر، حالانکہ کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا، کوئی ایسے سیاق و سباق ہی نہیں ہوتے کہ لوگ گھما پھرا کر اس فقیر کو کرونا کے زمانے میں خدمت خلق کا بھی موقع اللہ نے دیا ہے۔ اور فقیر، تو فقیر نہیں ہے تو بہت بڑا غنی ہے، کیا ضرورت ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے وہ 7 لوگ ہیں، ایک امام عادل ہے، انصاف والا بادشاہ، کیونکہ اس کو انصاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اب نہ کرے تو اس کی الگ مرضی ہے، بادشاہ پھر کس چیز کا ہے جب اس کی مرضی نہیں چلتی؟ ہاں وہ بادشاہ کس چیز کا ہے کہ جب اس کی مرضی نہیں چلتی؟ بادشاہ کو انصاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے امام عادل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، اور یہ نہیں کہ یہ فقیر کو آج صبح تہجد میں اٹھنے کا بھی موقع مل گیا تھا۔ یہ فقیری نہیں ہے، یہ اصلاح نہیں ہے، کسی نیک کی صحبت نہیں ہے۔ نیکیاں بس ہوں، کہیں ضرورت ہے، کہیں کسی نے پوچھا ہے، کوئی بات ہو، پھر تو بلا وجہ بے ربط، نہ سیاق و سباق، اور لوگ اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ خیال سے سننا، بات بہت علمی بات ہے۔ شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، اس مسلمان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اس کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، مطلب ہر طرح کے ماحول کے لحاظ سے۔ یاد رکھو بات، شیطان ہر بندے کے پاس اس کے لیول کے مطابق آتا ہے۔ تاجر کے پاس اس کے لیول کے مطابق آتا ہے، فقیر کے پاس اس کے لیول کے مطابق آتا ہے، اور ایک عالم مولوی صاحب کے پاس مولوی بن کے آتا ہے، اس لیول میں آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ پڑھا لکھا ہے نا وہ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ہر طرف سے آ کر میں انسان کو خراب کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایسی باتیں، ایسا ماحول، ایسے ساتھی، وہ بھی مشورہ دیتے ہیں، چھوڑو جی کیا ہے، ہر سال قربانی کرتے ہی رہتے ہیں، اس دفعہ کرونا بڑا ہے، وہ چھو قربانی کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے دانشور لگے ہوئے بھی ہیں، وہ صدقہ کر دینا چاہیے، فلان کرنا چاہیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسے لوگ جو بڑی بڑی ٹی ویوں پر آ کر باتیں اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اسلام سے فارغ ہوتے ہیں، اندرونی طور پر بھی اسلام سے فارغ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، پہلی آیت ہے جس سے الحمد شریف کا افتتاح ہو رہا ہے، اس بسم اللہ کا ترجمہ نہیں جانتے، اور اسلامی شاعر کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اس کو رہنے دیجیے، ضرورت کیا ہے؟ بھائی حج تو ایسا موضوع ہے نا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اگر اس سال واقعتاً کوئی مجبوری ہے تو اگلے سال انشاءاللہ اللہ زندگی دے گا تو حج ہو جائے گا، اور حج کی شرائط اور فرائض میں سے یہ بات داخل ہے کہ راستہ پرامن ہو، وہاں کے حالات ٹھیک ہوں۔ قربانی تو ہر سال ہوتی ہے، اور اس کی قضا تو نہیں ہوتی کہ اس سال نہیں کریں گے تو اگلے سال کر لیں گے۔ یہ شیطان ہر سائیڈ میں سے آتا ہے۔ جو بات میں علمی بتانا چاہتا ہوں وہ اگلی بات سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان کہتا ہے جو اللہ کا شکر بجا لانے والے لوگ ہیں، میرا بس ان پر نہیں چلتا۔
میں آگے سے آتا ہوں، پیچھے سے آتا ہوں، دائیں بائیں سے آتا ہوں، صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ نماز میں جا رہا ہے تو کسی کام میں مبتلا کر دوں گا، غافل بنا دوں گا، ٹال مٹول میں نماز ہو جائے گی، یا نماز میں کاروبار کے سارے ریٹ یاد آ جائیں گے۔ یہ ساری شیطان کی حملہ گریاں ہیں۔ تو یہ سب طریقے کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کے شاکر بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ ہر وقت دوستو نیک بندے کو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ امم سابقہ ایک واقعہ لکھا ہے، شیطان اس راہب کے پاس اس طرح کی صورت بن کے آیا، برسیسا اس کا نام ہے، راہب ہے پرانی امتوں کا، حدیث میں اس کا واقعہ بیان ہوا۔ ہر روز بڑا ابلیس اپنے شیطانوں کو جمع کر کے مشورہ کرتا تھا کہ اس نیک بندے کو گمراہ کیسے کرے۔ آخر اس کو خلاصہ یہ کہ ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا کیا، وہ اس میں مبتلا ہوا اور وغیرہ ہوا، اس نے اس لڑکی کو قتل کیا۔ بادشاہ نے بعد میں پتہ چلا، زمین کھودی، جو کچھ مختصر کر رہا ہوں، اس بزرگ کو راہب کو سولی پہ چڑھا دیا۔ شیطان وہاں پہنچ گیا، اور یہ سارے پیچھے واقعے میں شیطان کا عمل دخل ہے۔ شیطان کیا کراتا ہے؟ کوئی بات نہیں جی، دیکھ لینا چاہیے لڑکیوں کو، کیا حرج ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہاں تک ہوئی نا بات، آگے پھر خلوت میں بیٹھنا بھی، اپنے کیبن میں بیٹھنا بھی، پھر یوں بھی آہستہ آہستہ پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دوائی جو اسباب ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب وہ سولی پر لٹکا دیا گیا برسیسا کو، تو کیا شیطان پہنچ گیا کہ ہاں بھائی تم نے ہماری بات مانی تھی، یوں ہو گیا، اب بھی میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں، میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ کمرسل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ وہ کہنے لگا شیطان اس کو جو پھانسی میں بزرگ لٹکا ہوا تھا کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں سجدہ کیسے کروں، میں تو پھندا گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ کہا ایسے ہی ارادے سے سجدہ کر لو۔ جب اس نے ارادے سے سجدہ کیا تو کفر ہو گیا۔ فلما کفر، سورہ حشر، جب اس نے کفر کا اعلان کیا کافر ہو گیا۔ شیطان کہتا ہے ہم کیا کریں، تم تو کافر ہو گئے ہو، ہم تمہارے بس بری، الگ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ یوں پھنساتا ہے، بندہ پھنس جاتا ہے، اتنا گنہگار ہو جاتا ہے کہ کفر تک کر لیتا ہے، اور جس کی بات مان کر انسان نے کفر کیا ہوتا ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔